मद के शहर में मिलकर कह दीजिए मखलूक जा रही है मोहम्मद के शहर हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में और आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनहगार किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में हज़रात गिरामी तशरीफ रखें। हज़रात गिरामी अपनी जगहों पर बैठ जाए। नाज़ शरीफ हो रही है, अपनी जगहों पर बैठ जाए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर जरा मिलकर कह दीजिए रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में मौसम है प्यारा प्यारा नौशा तेरी गली में नौशा तेरी गली में जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में नौशा तेरी मेरा साथ दो जरा जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में नौशा तेरी गली कहता है ये जमाना लजपाल है घराना हमको मिला सहारा हमको मिला सहारा नौशा तेरी गली में नौशा तेरी गली में जन्नत का है नजारा नौशा तेरी गली में नौशा तेरी गली बिन बिन मांगे तेरे दर से मिलती है बीक नौशा ए मंगतों का है गुजारा मंगतों का है गुजारा नौशा तेरी गली अब मुझे कहने की जरूरत नहीं मैं अपने अल्फाज तो चाहता हूँ समंदर बहा दूं लेकिन वो हस्ती सामने है वो उन्हीं को वक्त देता हूँ ताकि बहुत कुछ कम वक्त में कह दें। दुनिया इस्लाम में जिधर भी जाते हैं लोग तड़पते रहते हैं। अभी पाकिस्तान में लोग आज से लगाए हुए हैं सुबह उधर तशरीफ ले जा रहे हैं आज से ही। अल्लाह ताला शाह साहब की जिंदगी में बरकत फरमाए। ये अहले सुन्नत की बहुत बड़ी हमारे पास दलील है और बेबाक खतीब है मुनाजिर है मुहक्किक है शेखुल हदीस है। अल्लाह ताला आपका साया है। नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह शाह साहब जिंदाबाद सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि
وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، سبحان اللہ. یہ تقریب سعید محفل مبارکہ عرس مقدس و مبارک حضرت غوث الثقلین و غیث الکونین شہنشاہ بغداد پیر دستگیر میرا محی الدین سیدنا امام الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کے اسم گرامی سے نسبت رکھتی ہے اور امام الاولیاء مجدد اسلام سبحان اللہ. حضرت سیدنا و مولانا سید محمد نوشہ گنج بخش قادری سبحان اللہ. نور اللہ مرکزہ و قدس سرہ العزیز سبحان اللہ. آپ کے ذکر پاک کے لیے حسب روایت اہتمام اور احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سبحان اللہ. مصلح قوم ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مخدوم العلماء والمشائخ سبحان اللہ. قبلہ عالم عالمی مبلغ اسلام اللہ. حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی گنج بخشی ادام اللہ ذلہ علی رؤوس المسترشدین وعم فیضہ للطالبین. سبحان اللہ. آپ کی قیادت میں صدارت میں اس عرس مقدس و مطہر میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے تمام متوسلین، مریدین، متعلقین اور اپنے چاہنے والوں کے سروں پر دراز فرمائے اور ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے. حضرت کے فرزند گرامی قدر حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر سید محمد حسن شاہ صاحب اظہر نوشاہی
बल्लगहु अल्लाह ताला इला ज़ुर्वतिल कमाल। आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और आपके तमाम चाहने वाले और मुरीदीन, मुस्तरशिदीन, मुतल्लिकीन, जिनमें मशाइख किराम, उलमाए किराम और फुज़ला, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, उनके बयानात आलिया और जो हजरात बयान नहीं फरमा रहे उनके अनफास नफीसा भी इस महफिल मुबारका को बरकत दे रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बयान मोहम्मद हनीफ साकी साहब मुद्दज़िल्लहु और उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अरसलुल क़ादरी माशाअल्लाह दामज़िल्लहु और उनसे कबल भी जिन हजरात ने बयान फरमाया, चूँकि मैं जब हाज़िर हुआ तो मुझे हुक्म हुआ कि थोड़ी देर मैं इंतज़ार करूँगा। हज़रत ने मेरी सेहत की रियायत फरमाते हुए मुझे दफ्तर में हाज़िर रहने का हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ भी आवाज़ आ रही थी, दोनों खुतबा किराम के बयानात मैंने सुने बहुत ही उम्दगी के साथ और नफासत के साथ और अच्छे आला उसलूब में दलाइल के साथ उन्होंने दीन का मौक़िफ़ पेश किया है और मशरक़ की तर्जुमानी की है और मशरक़ की लज्जत को, हलावत को और ज़्यादा आम किया है। अल्लाह ताला इनकी फयूज़ व बरक़ात में तरक्कियाँ दे और यारान तरीक़त की मोहब्बतों में अल्लाह ताला और ज़्यादा इज़ाफ़ा फरमाए। गिरामी के दरअज़ात, जैसा कि उर्स मुबारक की गर्ज़ व गायत आपसे ज़्यादा कौन जानता है, क्योंकि आप में से अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुस्तक़िल मिजाज साबित कदम मुरीदीन हैं जो मुझे भी अरसा 14-15 साल या इससे ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं इनके चेहरों की ज़ियारत करता हूँ। तो मुझे अगरचे तारुफ सबसे ना भी हो, पहचान पूरी नाम से ना हो, लेकिन चेहरों से मैं पहचान सकता हूँ कि जैसे क़िबला आलम की इस्तिक़ामत का बयान हुआ, साहिब इस्तिक़ामत मर्द हैं, अल्लाह ताला ने आपको भी साहिब इस्तिक़ामत मुरीद बनाया और उतने ही यानी इतने अरसे से तो मैं देख रहा हूँ और इससे पहले से भी आप जब से अजर से वाबस्ता हजरात हैं या नौजवान तबका, उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अदब और उसकी मुराआत सब पाई जाती हैं। अल्लाह ताला उसके अंदर और ज़्यादा गिरामी के हजरात, ये उर्स मुबारक पूरी दुनिया में एक नुमाइंदा उर्स है। हमारा तसव्वुफ़ का, तरीक़त का जो सिलसिला है, मकतब है, इसके जितना ये ऊंचा मकतब है उतने ही इसके आशिदीन और मुआनिदीन वो भी बड़ी बारीकी के साथ इसके तरीक़ों को और इसके उसूलों को देखते रहते हैं, क्योंकि मकाम जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा आसिद होता है उसका, और आसिद होना किसी का यही दलील होती है किसी के कामिल होने की, क्योंकि आसिद जो होता है ना, वो नलायकों का कोई आसिद होता है, नकमों का भी कोई आसिद होता है। जो बंदा नकमा हो और नलायक हो उसका कोई आसिद नहीं होता। हमेशा जिसमें कोई लियाकत होती है, जिसमें कोई सलाहियत होती है, उन्हीं के आसिद होते हैं। और इससे पहले मेरे दिल में नहीं था, बाखुदा अभी साकिब साहब किबला ने कहा वो इलामी तकरीर करते हैं। मैंने जब कहा कि मैं वो फरमाते हैं मैं आता हूँ तो बात आती है। अब मैं आपको क्या इलामी बात बताऊं कि जो जिसमें कोई काबिलियत होती है
اسی کا حاصل ہوتا ہے. تو یہاں حال یہ ہے کہ جن کے خادم لیاقت ہوں خود کی لیاقت کیا بتاؤں گا میں. اور پہلے تو میں آپ یقین کریں لیاقت صاحب کی اس قابلیت کا قائل تھا میں. بھئی لیاقت صاحب منتظم ہیں, خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں بالکل صحیح. اور کرتے ہیں, بالکل اور باقی کام کرتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ سارے کام وہ انجام دیتے ہیں. ماشاءاللہ. مگر پیر صاحب کی یہ کرامت کہ لیاقت صاحب سینکڑوں بلکہ اب ہزاروں صفحوں کے قریب کتابوں کے مصنف بھی ہوں. یعنی آپ یقین کریں, پھر مجھے تھوڑا میں نے اپنے آپ ایسے ایک دفعہ ٹولا, میں نے کہا لیاقت صاحب سے بات تو کروں. تو ایک دو دفعہ میں نے بات بھی کی. میں نے کہا لیاقت صاحب یہ کیا ہے, کچھ بات بھی کریں وہ. تو پھر میں نے محسوس کیا, اور بجا طور پر میں اس بات پر یہ کہوں گا کہ جب کوئی باغباں اور کوئی مالی قابل ہوتا ہے تو وہ جو کچھ بھی کاشت کر دے اس میں نفع ہی نفع ہوتا, کوئی شے بے فائدہ نہیں ہوتا. اور پیر صاحب کا سایہ ہما پایا, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہاں کوئی خادم ہے, پڑھا ہوا ہے, ان پڑھ ہے, لیکن اپنے اپنے کام میں وہ دین کے لیے بھی مخلوق خدا کے لیے بھی مفید ہے, فائدہ مند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت جاری ساری. اب میں یہ بات بھی عرض کروں گا ماشاءاللہ کہ جتنا بڑا یہ اسٹیج ہے ماشاءاللہ اور طریقت سبحان اللہ عظیم سلسلہ ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے طریقت جو ہے نا اس کو مغز کہا ہے, ماشاءاللہ مغز کہا ہے. ماشاءاللہ. اور جب بات آتی ہے اہمیت کی تو محدثین کرام نے شریعت کو اصل قرار دیا. اہمیت کی بات آتی ہے تو شریعت اصل ہے, کیونکہ شریعت طریقہ ہے الہی طریقہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا, وہ شریعت ہے. لیکن جب شریعت کی روح دیکھی جائے تو وہ طریقت ہے, شریعت کی روح طریقت ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ دیکھیں, ہم جب کوئی بھی اسلام کا, دین کا طریقہ دیکھتے ہیں, ایمانیات کا یا عبادات کا, آپ کو پتہ ہے کہ دین کے دو ہی تقاضے ہیں بندش, ایک ایمان کا اور ایک عمل صالح کا. اس موضوع پر میں کئی تقریریں کر چکا ہوں اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو باقاعدہ تقریریں دہرا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں ہمیں کہ آپ نے یہ کہا تھا, آج سے 10 سال پہلے کہا تھا, 9 سال پہلے کہا تھا. ماشاءاللہ. پہلے میں بھی جب ابھی ابتدا تھی تو میں سمجھتا کہ شاید لوگ اس پر دھیان ہی نہیں کرتے, لیکن اب احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ یہ فائدے عوام میں یہ تقریر اڑ نہیں جاتی, اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے, لوگ دونوں میں بھی رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن یہ تب جب جواب آنا شروع ہو گیا, پہلے کوئی نہیں بتاتا تھا اس بات کو. یہاں تو نوجوان بتاتے بھی ہیں کہ یہ بات آپ نے کہی, یہ بات ہم نے سمجھی, اس طرح سمجھی ہے, تو کوئی سمجھ آئی بات کی. ایک ایمان ہے, ایمان میں کرنا کچھ نہیں, ایمان میں مننا ہے. ایمان ہے مننے کا نام, ماننے کا نام ایمان ہے. اور ماننے کے بعد عبادات ہیں, اعمال ہیں, وہ کرنے کا کام ہے, اور ایک ہے ماننے کا کام. ماننے کا نام ایمان کہلاتا ہے, اور جو کرنے کے کام ہے وہ اعمال کہلاتی ہیں, اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. یعنی ایمان عمل کے بغیر جہنم سے نہیں بچاتا, ایمان عمل کے بغیر دوزخ سے نہیں بچاتا. داخلہ دوزخ میں ہو جائے گا, لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ دخول
نار سے ایمان نہیں بچائے گا، داخل ہو جائے گا بندہ دوزخ میں ایمان کے ساتھ بھی اگر اعمال صالحہ نہ ہوئے، لیکن ایک بات سے پھر بھی بچاتا ہے، کیا؟ خلود فی النار سے، ہمیشہ دوزخ میں کوئی نہیں رہے گا ایمان کے ساتھ۔ یہ وعدہ الہیہ ہے کہ جس میں رائی برابر بھی ایمان موجود ہے، تصدیق موجود ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، کیونکہ جب یہ آپ نے بہت سی باتیں یاد رکھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے نا کہ ایک مقرر کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو تحصیل اس پر پیش کی ہے میں نے کہ آپ باتیں یاد رکھتے ہیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر ایسی بات کریں تو آپ کو سبحان اللہ کہہ رہے، یہ پھر ہمیں یاد دلانا پڑ جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، بات سمجھ آئی آپ؟ اعمال صالحہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اگر کسی کے پاس بالکل اعمال صالحہ نہ ہوں گے تو وہ دوزخ میں جا سکتا ہے ایمان ہوتے ہوئے بھی، لیکن ایمان کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر ذرے برابر بھی ہوا نا دل کے اندر تو کافروں کی طرح ہمیشہ نہیں جلتا رہنے دے گا، اپنا رنگ نکالے گا اور خلود فی النار سے ایمان بچا لے گا۔ لیکن اگر ایمان اور اعمال صالحہ دونوں موجود ہوئے تو پھر دخول فی النار سے بھی بچ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ بھی نہ کہوں تو پھر شاید یہ بات تشنہ رہ جائے، وہ یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ نہ ہوں اور ایمان ہو تو اللہ پر یہ واجب بھی نہیں کہ وہ ضرور دوزخ میں ڈالے اس بندے کو، یہ بھی یاد رکھنا۔ ہم ان لوگوں کی طرح بھی نہیں ہیں جو بالکل ایک واقع ہیں، ہم ایک واقع نہیں ہیں۔ ایک واقع سمجھتے ہو؟ یہ پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، پر ایک پاس سے بس گرلی مروڑی کسی نے تو اتر ہی ٹوٹ جا رہا ہے، دوسری طرف بھی تو کچھ ہے نا۔ خدا پر واجب نہیں کہ جو عمل نہیں کر رہا تو اس کو دوزخ میں بھیجے گا، نہ، اس نے ایسے ذریعے بھی رکھے ہیں کہ ایک عمل بھی نہیں ہے تو دوزخ سے بچ سکتا ہے۔ اور ان ذرائع میں سب سے بڑا ذریعہ جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ ایمان کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی عمل بھی نہیں لیکن دوزخ میں دخول سے پہلے مصطفیٰ کی نظر کے نیچے آ جائے تو بغیر عملوں کے بھی اسے جنت عطا ہوگی۔ آپ اگر سمجھ آ گئی ہے تو زور سے کہہ دیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا دوست ہے، میں اس کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں، آپ کو بلا بھی رہا ہوں، بلانا ہے مجھے۔ آپ اس کو یہ بھی نہ سمجھے کہ میں بلاؤں گا یا بولوں گا تو اس کا میری خدمت سے کوئی تعلق، وہ حضرت صاحب نے پہلے مجھے تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے اس لیے بھی طاقت سے بات کرنی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ خدمت کے گراف سے ہم زور نہیں لگاتے، اور ہم لگاتے ہیں سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بخدا میں اب کیا کہوں کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ بات میں آپ سے کیا کہوں؟ میں نے ساری زندگی تقریریں کی ہیں اور کچھ سبق بھی تھوڑا بہت پڑھایا جتنا مجھے آتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن بخدا اس بات کو بزرگ موجود ہوتے ہیں سامنے، دیکھ رہا ہوتا، حضرت صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، میرے بزرگ اور بزرگ، میرے والد صاحب اور کئی بزرگ، کیونکہ میں اس میں تقریریں بہت کرتا ہوں، پاکستان میں بھی دنیا میں بھی کرتا ہوں، کئی بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے کسی بزرگ سے بھی ایسا محسوس نہیں کیا کہ وہ خود ایک تقاضا اپنے اندر سمجھتے ہو ایسا
کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور ایسا کر رہا ہوں کہ میں امر ہو گیا ہوں اور میں قیامت تک یاد رکھا جاؤں گا، اور میں کلیم کرتا ہوں کوئی بزرگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، ایسا بزرگ میں نے نہیں دیکھا۔ اور مجھے احساس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جن بزرگوں کی ہم یاد بنا رہے ہیں صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں۔ میرا دل اس بات کی طرف جاتا ہے، اگرچہ قادریہ طریقت میں کچھ انوکھی بات بھی دیکھتا ہوں، وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سن لو جو پہلی بات کر رہا ہوں کہ میرا اندازہ یہ ہے اور دل کہتا ہے میرا کہ وہ بزرگ بھی، آپ جس کو کہتے ہو نا کہ ایک اسپیکٹ کرنا کس کو کہتے ہو، ترجمہ بھی اس کا کرتے رہنا، کیونکہ ہم اندازے سے ہی لفظ بھی بولتے ہیں، آئلٹس کو اتنا ککڑا نہیں پاس کر سکے ہم۔ اسپیکٹ کرنا، توقع کرنا کہ یہ میں نے اتنا بڑا میں نے خزانہ جمع کر دیا ہے، اب تو میں تو امر ہو گیا، ایسا مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن بخدا ایسے بزرگ بھی ہیں جو صاحب اولاد نہیں، نرینہ اولاد نہیں۔ میں اگلے دن ہی غور کر رہا تھا ایک بزرگوں کی، ایسے بغیر اشاعت کے، بالکل بغیر اشاعت کے اور چپ، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی بات، اور نہ کوئی بکھاڑا، اور نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی جماعت، کوئی جماعت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، اور اتفاق ایسا کہ ان کے بچے بھی نہیں۔ یعنی جو ذرائع لوگ سمجھتے ہیں نا، ذرائع وہ مسدود، ختم۔ اور ایک جگہ میں گیا تو ان کا تذکرہ میں نے سنا، گھنٹوں لوگوں نے بیان کیا، اور بخدا ان کے ایک مرید نے ایک کتاب مجھے تھمائی، وہ کتاب میں پڑھا، میں تو گم ہو گیا، گم ہوا۔ اور پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یہ وعدہ الہیہ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ سبحان اللہ۔ ایک عمل خالص، ایک قول مبارک، اور ایک ترغیب لطیف اس کی ذات مقدس کے بارے میں جس نے دی ہے، اس کو بھی رب تعالیٰ بے مول نہیں دینے دیتا۔ آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو آئی ہو، نہیں یہ ہے بات۔ ایک قول مبارک، ایک ترغیب مبارک، کسی کو دھیان دلانا، ذات مطلق کا پیغام دینا، کسی ایک قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا، اخلاص کے ساتھ۔ جس نفس نے ایک لحظہ بھی رب کے لیے کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، ہم اپنے بزرگوں کی عنایتیں بیان کر رہے ہیں، نہیں خالی جانے دیتے، تو یہ خدا کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں نا۔ خلقو باخلاق اللہ ولی، کوئی خالی نہیں جانے دیتا، عطا کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، جی مرادیں دیتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، تو جس کے رنگ سے انہوں نے رنگ لیا ہے، جب ان کی یہ شان ہے کہ جس کے سارے رنگ ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور رنگ تو پکا اللہ کا ہے، اور اس سے اچھا کس کا رنگ؟ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ اگر مجمع کو ہم نہ بلائیں تو پھر بعض بزرگ ہمیں کہیں گے کہ بڈھے ہو گئے بھئی، آپ کو بلانا بھی پڑے گا جی۔ آپ بات سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا رنگ، بولو اللہ کا رنگ ہے کون سا؟ اللہ کا رنگ۔ میں نے کہا آگا ہو گئے تسی دسو جی، او میں کہا بھابیو چوکھے اللہ